دوستو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے جو ہمارے عقیدوں کو مضبوط بنا کر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس سے ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن مر کر ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی میں چلے جانا ہے۔ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بد دماغ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اس قدر بے وقوفانہ حرکات سر انجام دی ہیں، جس کے چلتے یہ افراد اپنی ہی بے وقوفی کا شکار ہو کر مر گئے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کچھ افراد کے متعلق بتائیں گے، لیکن اس سے قبل اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں الزبتھ بیتھری کی۔ اس عورت نے اپنی زندگی میں لوگوں پر اس قدر ظلم و ستم کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے اس عورت کو اپنی صدی کی سب سے خطرناک خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہنگری کے ایک بہت بڑے خاندان سے تھا۔ اس کا خاوند ہنگری کی فوج کا سربراہ بھی رہ چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ قانوناً بہت اچھی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے عجیب و غریب کارنامے تو اس کی جوانی میں ہی بہت زیادہ مشہور تھے، لیکن اس کے کچھ بڑھاپے میں قدم رکھنے پر ہی اس کے ظلم کی اصلی داستان کا آغاز ہوا۔ جب یہ عورت بوڑھی ہونے لگی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ اسے مرنا نہیں ہے، اسے ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا ہے، جس کے لیے اس نے بہت سے تجربات کیے اور سبھی کے سبھی ناکام رہے۔ اس نے اچانک ایک دن سوچا کہ اگر یہ جوان لڑکیوں کے خون میں نہائے گی تو یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس کی اسی سوچ کے ساتھ اس کے اصلی پاگل پن کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے اس پاگل پن کے چلتے کم و بیش 650 جوان لڑکیوں کو قتل کیا اور ان کے خون سے نہائی۔ اس کی یہ دہشت پورے ملک میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرنا شروع کر دی اور اس کے گھر میں حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ لوگوں نے اسے گرفتار کرنے کے بعد ایک جیل میں قید کر دیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے باقی کچھ سال گزارے اور مر گئی۔ اس طرح اس کا ہمیشہ زندہ اور جوان رہنے کا خواب ہی رہ گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورت اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی سیریل کلر بھی ہے، کیونکہ جتنی معصوم جانیں اس نے اپنی زندگی میں لی تھی، اتنی جانیں آج تک کسی بھی سیریل کلر نے نہیں لی۔ کین شی ہوینگ۔ معزز دوستو اب بات کرتے ہیں کین شی ہوینگ کی، جو کہ یونیفائی چائنا کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے چائنا 6 اسٹیٹس میں بٹا ہوا تھا اور کین شی ہوینگ نے ان 6 کے 6 اسٹیٹس پر حملہ کر کے انہیں ایک چائنا میں تبدیل کر دیا تھا، جسے ہم آج ماڈرن چائنا بھی کہتے ہیں۔ کین شی ہوینگ کا شمار اس وقت کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں ہوتا تھا، جس کے پاس ایک بہت بڑی فوج اور دنیا جہاں کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن اس کے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اس سے اپنی موت کا ہمیشہ خوف ہی رہتا تھا اور یہ اپنی موت کو ٹالنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کی ضد میں اپنے شاہی حکیموں کو کام پہ لگا دیا کہ جو اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا طریقہ تلاش کر کے دے، لیکن اس کا کوئی بھی حکیم اس کام میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے چلتے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ دنیا میں ایک جزیرہ موجود ہے جس پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جس کے اوپر ایک بہت ہی خاص طرح کا پھول ہے، جو اس پھول کو کھائے گا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اس نے اس پھول کو تلاش کرنے کے لیے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس جزیرے پر موجود پہاڑ کو ڈھونڈ کر اس کے لیے وہ پھول لے کر آئے، لیکن جو فوج اس پھول کی تلاش میں نکلی تھی وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہ آئی، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس فوج کے بارے میں گمان لگایا گیا کہ یہ فوج اس پھول کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہوگی جہاں انہیں کھانے پینے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہیں ہوگی اور وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئے ہوں گے۔ اپنی اس قدر بڑی فوج کو گوا کر بھی اس بادشاہ کو عقل نہ آئی۔ اس نے پھر اپنے حکیموں سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیشہ زندہ رہنے کا کوئی طریقہ کھوج نکالو۔ اس بار اس کے حکیموں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ مرکری پینا شروع کر دے۔ اس بادشاہ نے اپنے لافانی ہونے کے جنون میں دن رات بہت زیادہ مقدار میں مرکری پینا شروع کر دی۔ لافانی ہونے کے اپنے اس پاگل پن میں اس سے یہ احساس تک نہ ہوا کہ جو مرکری یہ پی رہا ہے وہی اس کے جسم کو اندر سے مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ یہ مرکری اس کے جسم میں زہر پیدا کر رہی تھی، جس کے چلتے اس زہر کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح یہ بادشاہ جو لافانی ہونا چاہتا تھا صرف 49 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر یہ اپنے اس پاگل پن میں مبتلا نہ ہوتا تو شاید یہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا اور اپنی زندگی کو اس سے بھی اچھے طریقے سے گزار لیتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا پاگل پن ہی فقط 49 سال کی عمر میں اس کی موت کی وجہ بن گیا اور اسے دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا لافانی ہونے کا لالچ ہی اسے لے ڈوبا۔